اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلہ رکھا ہے، تقابل رکھا ہے۔ تقابل پوئش ہے، پشتو بولنے والے بھی ہوں گے نا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی پشتو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس کائنات میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پشتو نہ بولی جاتی ہو۔ وہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں پوئش ہے اور دیغت مغت کو نہیں دکڑی، یہ کوئٹہ کی پشتو ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے کمپٹیشن، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں۔ شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے، بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی۔ مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا۔ بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے، وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے۔ پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان۔ تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں۔ پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا۔ اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکے وینکے نزلہ وزلہ نہیں، وہ سمجھ، وہ یقین کر لے گا یہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے، چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا۔ تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں۔ 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے۔ تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا۔ صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا۔ مثال دی آپ نے پرندے کی، پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری۔ پرندے کو پتہ ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو۔ پھر مثال دی ہے پرندے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے، اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں۔ دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں، چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ، بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے، غلط نیت سے نہیں، رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا، سورس آف انکم کیا ہے، پوچھتی ہے چڑیا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں پوچھتی۔
चिड़ा ये देखता है कि यार मैं सुबह निकलता हूं तो मेरा ही पेट भरता है, अगर मैं चिड़िया से शादी करूंगा तो इसका पेट कौन भरेगा? फिर जब हमारे बच्चे होंगे उनका मैं खाना दाना पानी का इंतजाम कहां से करूंगा? फिर मुझे जब मेरी बीवी आएगी चिड़िया, और जब चिड़िया के अंडे बच्चे होंगे तो 12 घंटे तो ये अंडों पे ये बैठेगी। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें नर भी अंडों पे बैठता है, तो शुक्र करो हम लोग उनमें नहीं है। क्या ख्याल है? इंसानों में ये सिस्टम नहीं चल रहा, वरना आज साहब ऑफिस नहीं आए जी, वो अंडों पे बैठे हुए हैं। यही होता ना, ये तो अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। कबूतर में ऐसा होता है 12 घंटे कबूतर बैठता है अंडों पे, 12 घंटे कबूतरियां बैठती है, और ऐसे टाइम देख के पूरी ड्यूटी पूरी करते हैं। 12 घंटे वो जाएगा कमाने के लिए, फिर वो आएगा 12 घंटे फिर वो जाएगी। अब आप ये देखो कि जब ये कबूतर है या चिड़िया चिड़े ये क्या करते हैं, अब जब बाले होने के बाद इनकी शादी होती है तो ये फ्यूचर में इनको घर भी चाहिए एक मुनासिब, क्योंकि बच्चों के लिए घर की जरूरत है। बच्चों को बिल्ली भी खा सकती है, दूसरे परिंदे भी खा सकते हैं। सर्दी गर्मी से जल्दी मरने का चांस होता है बच्चों का, लिहाजा इनको घर चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या चिड़ा ये सोचता है कि जब तक मैं घर नहीं बना लूंगा, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं चिड़िया से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आगे बच्चे तुम्हारा बाप संभालेगा? हम अगर चिड़े को मशवरा दें तो चिड़ा हमें क्या कहेगा? बच्चे तेरा बाप संभालेगा। ये करता है बात चिड़ा? किस पे तवक्कुल कर रहा है? हदीस में है ना, नबी ने मिसाल परिंदों की दी ना, कहता है यार शादी होने दो फिर देखा जाएगा। अब जब उनकी शादी होती है, अंडे देने का टाइम आता है, अब उनको चाहिए प्लॉट, कोई घर चाहिए। इंतजाम होता है कि नहीं होता उनके लिए प्लॉट का? बोलो ना। जो चिड़े के हिसाब से जो बहरिया टाउन है ना, चिड़े को वो मिलता है जो चिड़े के हिसाब से बहरिया टाउन है। उनका अपना बहरिया टाउन है कि ये वाली दरख्त है, ये यहाँ कौवे की नजर नहीं पड़ेगी, ये लोकेशन है, टेम्परेचर बड़ा मेंटेन है, यहाँ कोई दूसरा छिछोरा चिड़ा भी नहीं आएगा चिड़िया को छेड़ने के लिए। एक शरीफ आदमी को इसी टाइप का घर चाहिए होता है ना। मुझे लग रहा है आप लोग की समझ में नहीं आ बात आ रही। फिर वो क्या करता है भाई, फिर वो अल्लाह ताला उसको सिखा देते हैं घोंसला बनाने का तरीका। वो तिनके उठा उठा के लाते हैं, ये उनके सरिया आ रहा है, सीमेंट बिजली आ रहा है, वो जो तिनके उठा के लाते हैं ना, सरिया जितना महंगा मर्जी महंगा हो जाए, चिड़ा फिर भी घर बना लेता है। फिर वहां क्या करते हैं, अब चिड़ा ये नहीं सोचता जब बच्चे होंगे तो मैं तो अभी सुबह 6 बजे निकलता हूं और शाम को 6 बजे आता हूं, मेरा पेट भरता है, तो आधा दिन तो जैसे कबूतर है वो क्या आधा दिन तो मुझे बैठना पड़ेगा अंडों पे। अभी मैं 12 घंटे वर्क करता हूं तो अपना पेट भरने के काबिल, तो मेरे तो वर्क 12 घंटे से कम होके 6 घंटे पे आ जाएगा, और जिम्मेदारी किसकी बढ़ेगी? जिम्मेदारी डबल हो जाएगी, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तो कमाने का टाइम कम मिलेगा और खाने वाले ज्यादा। तो अकल के लिहाज से चिड़े को शादी करनी चाहिए, अकल के लिहाज से। लेकिन चिड़ा कहता है देखा जाएगा। चिड़ा क्या कहता है? कबूतर क्या कहता है? टाइम आने दो देखा जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही अंडे बच्चे देने का टाइम आता है, कुदरत अल्लाह ताला आसमानों पे बैठा हुआ गाफिल नहीं है, वो कबूतर के दिमाग में, कबूतरिया के दिमाग में ये बात डालता है कि तुमने तिनके उठा उठा के लाना है, फला जगह एक बेहतरीन लोकेशन है घर बनाने के लिए। अल्लाह उसको दिखा देते हैं। ये कौन कराता है उसके लिए? अल्लाह। अल्लाह उसके दिमाग में डाल देता है। फिर वो कबूतर कबूतरिया जाते हैं, घोंसला बनाते हैं, कबूतरी अंडे देती है। फिर क्या होता है, 12 घंटे ये 12 घंटे वो उस पे बैठते हैं। ये सारे काम कौन सिखा रहा है उनको? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है ये सब कुछ, या किसी ने उनको कोई वीडियो दिखाई होती है कि ऐसे घर बनाना है? फिर क्या होता है, जब उनके बच्चे निकलते हैं तो वो अपना भी खाते हैं और बच्चों के लिए भी दाना लेकर आते हैं। फिर बच्चे जब थोड़े से समझदार होते हैं, कहते हैं चलो अब घर से बाहर निकलो, अब खुद कमाओ खुद खाओ। ये एक सिस्टम है किसका? परिंदों का। इस सिस्टम में नबी ने मिसाल देके समझा दिया कि परिंदा अल्लाह पे तवक्कुल करता है, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा होता। तो जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा, जैसे परिंदे की सारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, तो इंसान की भी सारी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। जेब में धेला नहीं है, कर लो शादी, अल्लाह इंतजाम, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत करो। परिंदा ऐसा नहीं करता। ये जो आजकल कहते हैं ना शादी कर ली, मुफ्ती साहब का बयान सुन के बच्चे हो गए है ही नहीं कुछ, वह है ही नहीं कुछ। तो बात यह है कि अगर कबूतर वो घोंसले से निकले ही नहीं, कम बखत बैठा हुआ पबजी खेलता रहे है भाई,
پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے. مجھے ایک بات بتاؤ, گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے, وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے, بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے, گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے, وہ ڈبو کھیل رہا ہے کئی کئی گھنٹے. کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہوئے تھے ہمارے, اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے. وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے, اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے, یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے, یہ شریعت کی غلطی ہے, یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر, اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والوں؟ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں, میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے, یہاں گٹکا بند رہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے, بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ. کیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا, پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا, جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں, چھید کرتے ہیں, اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں, اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی, جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے, اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے, ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی. تم توکل کرو گے, ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں, پروان بھی چڑھ رہے ہیں, گھر بھی بن رہا ہے, سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہے. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے, وہ تو ایک قدرت کی طرف سے, اس میں تو پھر. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا, ہماری بھی کیا ہے اصل وہی ہیں, اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے, توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے, آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام, کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے, 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے, کھاتا میں بھی 3 ٹائم ہوں, لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں, لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ, ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام, صبح 11 بجے 12 بجے, اس کے بعد قیلولہ کرتے, اور رات کو مغرب کے بعد, اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ, لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے, ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتی تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے 2 ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی, 2 وقت, یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی, ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا, اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا, اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا.
کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں، سائنسدان کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے، وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو، روٹی کو دیکھو. ماں کھاتی روٹی ہے، بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا. اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہو، 1,00,000 روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا، جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیشگی معذرت، ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، 6 آدمی گنوائے، سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے، پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے، یہ پیپرز ہیں، یہ انگوٹھا ہے. یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا، اس ٹائم پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے، اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا، تھانوں میں گیا، یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں بس انگوٹھے کو؟ میں نے کہا ثبوت ہے، شناختی کارڈ بھی تھا، انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ، کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے، بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا، پھر دے دے گا شاید. وہ کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا، پھر دے گا، ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر، جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یہ ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا، اس کی شادی ہو رہی ہے، دھیلا جیب میں ہے نہیں، شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف، یہ کماتا وماتا کچھ ہے نہیں، تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا. وہ ہو گیا، گھر کا انتظام بھی ہو گیا، فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا، ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی، تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی، باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا، تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی، یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے، جاب کرو گے، کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو، میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ. اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے، وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا، بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو، وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے، ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا، خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے، انڈے کھا رہی ہے اس سے، جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ، لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟
اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے, بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا, بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا, ادھر فوراً جا رہا ہے تھن کدھر ہے, آتے ہی نا, میں نے کہا اس کو دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں, بیٹھ گئے باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو, اللہ معاف فرمائے اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے, ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا میدا چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق, اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفنس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا
کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے, بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو, اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے, وہ ضرورت تھوڑی ہے, وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے, اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, انجام سیم ہونے والا ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے, دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو, اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا, یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی مکافی آصف بہن لوگ کے سمجھ میں. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, اس گند کو, اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا. پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے, جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا, وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے, انجیکٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں, دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں. تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے. ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے, بڑے موٹے ہو کے آ گئے, وہ بڑے مزاحیہ تھے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی. تو ہمارے ایک استاذ تھے تبلیغ میں گئے, 1 سال لگا کر بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے نا, وہ مزاحیہ بہت تھے. ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو, ماشاءاللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست. انہوں نے کہا بھائی دیکھو 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے, ایک دنیا کی ٹینشن سے, بیوی بچوں کی فکر, کمانے کی, اور ایک آخرت کی ٹینشن سے. کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. آدھا کام ہوا, آدھا نہیں ہوا. کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نالائق آدمی, میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں, تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا. تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا. تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں, دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو, تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. پورا بیان سن کے جایا کریں. لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں, جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے, جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی, خود سے کر لو. وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ, صحیح ہے نا, وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی, اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا. اچھا بھائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو. تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں. بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے, سیلاب بھی آئیں گے, تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں. تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے, اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے, زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں. کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے, معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے, نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے, کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی, اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے, اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک, تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت داڑھی ان کی, 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے 1 کروڑ فرض کر لو,
تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں۔ تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہی مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی۔ تبلیغ والے بتاتے ہیں نا دیر آر 2 types of مٹیز، مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے یہاں؟ بھائی آپ کے یہاں تو اجتماع ہوتا ہے، تو آپ لوگ نے بھی وقت نہیں لگایا، تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا۔ مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا، تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے، اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے؟ پڑی مٹی ہے، دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے۔ تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ، وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے۔ میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ، ہاں نا، مرنا ہے نا، تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے، 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ زیادہ، کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے، اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے، گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانے، کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا؟ اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے۔ تو کہنے بات تو صحیح ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے، تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار، سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا۔ پھر ایک بندہ حکیم صاحب السلام علیکم، انہوں نے کہا پہنچا دوں گا، اسی سٹائل میں نا۔ پھر تیسرا بندہ سڑک پہ گزرتے تھے، حکیم صاحب السلام علیکم، انہوں نے کہا پہنچا دوں گا۔ ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا، بھائی کدھر پہنچا دے گا، ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا، اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں، تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں، تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی، اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں تجھے۔ وسیم نے بھی سلام کہا ہے، غفار نے بھی سلام کہا ہے، سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ سمجھ رہے بھائی؟ صحیح طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر شادی کی بات کرو، جبکہ میرا اپنا ٹائلز اور ماربل کی دکان ہے۔ ابے میرے بھائی، میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی، آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے، اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں 4تھی شادی پہلے کرتا۔ میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار۔ میں بتا رہا تھا نا میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے، تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے، کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی، کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی، دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی۔ تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں، اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا، جاپان جا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار، کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے، زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں، اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے، دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے۔ اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے۔ باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے۔ جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا، جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا، اور ایک ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں۔ ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں، اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار؟ یہ یہاں سے وہاں چلے گا، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار، اس کو عیاشی سمجھنا۔ غریبوں والی سوچ ہے نا، صحیح غریبوں والی سوچ، اس کو کیا عیاشی ہے؟ تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ، غریب نہیں ہوں، لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو۔ اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے، لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسا نہیں ہوتا۔ اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے، کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے، وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے، پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں، اس پر میری طرف سے پابندی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو، اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے، وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے، کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے، کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے، کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے، وہ تو ایک الگ سی چیز ہے، وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا کوئی بھی بیان، جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں۔ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ
وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاؤں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے, کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کرے. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے وہ وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3-3 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا, پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے.
اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی, مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا, دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ. لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا, ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. پھر اللہ نے, حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی, یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا. لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے, اصرار کر کر کے آ جاؤ کائنڈلی. صحیح ہے نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیجنا 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور, کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے. جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں جا رہا, جاؤں گا میں, لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کی کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, سٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے. مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا, اس کے تو ہوا نکال دی اقرار الحسن نے موقع. خیر, تو اور جو رزق کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگا ہوں بہت محدود تنخواہ تھی. ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شادی. بہت محدود, ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان, چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ دا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے
ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کرتے ہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے؟ کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے, اب جا کے اس چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکھڑے کا تھا, روکھڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکھڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے. ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے. جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا, دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا, میں اس سے بھی اتنی ہے. بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں. اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا, پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا؟ اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے. تو جوانی میں دادا بنو, جوانی میں نانا بنو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نہیں, بڑی رونق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. دیکھا نہیں دادا دادی نانا نانی کیسے اپنے پوتے نواسوں کو. اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا, نیچر چینج نہیں ہوتی. جاپانی عورت آج بھی پوتے نواسوں کو ترستی ہے, مرد بھی ترستا ہے. نتیجہ کیا, گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو. تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے. انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, انجینئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو. یہ چیزیں اس کو چاہیے. جیسے روٹی چاہیے نا. اب آپ سائنس ترقی کر کے اتنی آگے چلی گئی تو کیا آپ روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ روٹی تو چاہیے بھائی, وہ چاہے برگر کی شکل میں ہو, چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو, گندم تو چاہیے اس کو, اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو. تو نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی. تو جیسے بھوک کے وقت اس کو کھانا چاہیے, اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پوتے نواسے چاہیے اس کو. یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے. ابا پھر بھی نہ شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے. کیا کریں گے ابا؟ چمبے لگائیں گے تو کھا لو ابا کا چمبا. میں نے بتایا بےزتی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو. جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بےزتی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ جملہ یاد رکھو. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جانب میں ہم رشوت دینا نہیں چاہتے, مگر ہمارے اداروں میں اگر رشوت کام نہیں ہوتا جائی اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دے سکتے ہیں آپ. پھر لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو نہیں ہوگا. رشوت دینے کی 2 صورتیں, کسی کا حق دبانے کے لیے دی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے. ایک ہے اپنا حق لینے کے لیے, آپ کو پتا ہے میں نہیں دوں گا تو دوسرا والا دے کے میرا حق مار لے گا. تو اپنا حق دینے کے لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. تو گورنمنٹ یہاں میرے ایسے بیانات پہ پھر یہ لوگ بولتے ہیں یہ لوگوں کو رشوتیں دینے کی ترغیب دے رہا ہو. بھائی آپ آفیسر کو کنٹرول کرو نا کہ رشوت لیے بغیر اس کا کام کرے. اپنا نظام ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں پہ حلال کے دروازے روک رہے ہو آپ. مفتی صاحب اگر دیندار اور علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کی بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی, تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا. اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی, احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے, تو بالکل ہی آواز دب جاتی. تو کہا کہ بس صبر کرو, محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی, ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو, آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہیں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں, حق بیان کرنے میں, نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے
تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو، میں نے بیان دے دیا نا، تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں، تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں؟ تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو، لوگوں کو۔ جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا۔ اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے، کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے، ایک مجاہد کم ہو جائے گا، ایک فوجی کم ہو جائے گا۔ ایسے موقع پہ کیا، کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو، اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الی فئۃ، کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر، تو پھر جائز ہے، کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے؟ ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے، تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے۔ وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا، تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا۔ قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا، تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا، تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے، 3 سے کر سکتا ہے، بہت 4 سے کرے گا، 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید۔ اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے، اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے۔ ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے، دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا۔ اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ ان یکم منکم الف یغلبوا الفین، 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا۔ اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2001 ہیں، پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا، پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے، تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے، آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے؟ جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا۔ تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے، نہ نہ نہ، پھر اسلام کا کیا فائدہ؟ تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا۔ تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو۔ اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، آپ کو بتائے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا، اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ، وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، بہت ہو گیا بھائی۔ وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے، میری بھینس کا پیٹ خراب ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو، ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، جمال گوٹا کھلاؤ اس کو، پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا، کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں، پاؤڈر بناؤ۔ اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے، وہ تو منہ سے نکال دے گی۔ حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو، ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا؟ قربانی دے رہے ہیں نا، پھونک مارنے کی قربانی۔ کبھی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ، تو تبھی پھونکو والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں دے، اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی، تو کیا ہوا، وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے، اس کے بعد آیا ہی نہیں۔ حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا، بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ اس کے گھر گئے، دیکھا مرنے کے قریب ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے
جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھی؟ اس نے کہا لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو ضرور لو جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ. تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ حماقت مت کرو, ورنہ وہی